الحسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور میں ساری مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہوں. تو جناب ہمارے ساتھ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے، کیونکہ آج تصوف کے آسمان پر دوسری صدی ہجری کی انتہائی پروقار اور نایاب ہستی کا ذکر پاک کرتے ہیں، جو سلطان العارفین ہیں، جو صوفیہ کی قبیل میں انتہائی چمکدار، باوقار اور معتبر حوالہ ہیں، جو فنا فی اللہ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے، جو قلب و روح میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جاری و ساری کیے ہوئے تھے کہ اس کے نام کے سوا ان کو کچھ اور یاد رہتا ہی نہیں تھا، جو اپنے زمانے کے کبار اولیاء کرام میں شامل ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جن کو ان کی خوبیوں یعنی جتنی خوبیوں سے نوازا تھا وہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہیں، جو 30 سال تک شام کے جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے، تقریباً 117 علماء و مشائخ سے فیوز و برکات حاصل کیے، جن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سر فہرست، یعنی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو باب مدینۃ العلم کے ان علوم کا فیضان نصیب ہوا جن علوم کے کسٹوڈین امام جعفر صادق علیہ السلام بنے. ناظرین کرام، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام و مرتبے کے حوالے سے خود فرماتے ہیں کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں، جب کہیں جا کر ان کو کوئی ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر ابتدا ہی میں مجھے مل گیا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے میں ناظرین ان کی ماں کی دعاؤں کا بے انتہا کردار، بہت بڑا کردار ہے. اور ذہن میں رکھیے گا ناظرین، ماں کی دعاؤں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ صاحب آپ کی ریاضتیں، آپ کے مجاہدے، آپ کی تمام تقاضوں، آپ کی تمام جد و جہد، آپ کی تمام محنتیں، آپ کی تمام نیتیں اس کو مجتمع کر کے مجسم بنا لیجئے. پھر ان دعاؤں یعنی وہ جو دعا ہیں وہ پر بن کے جب اس مجسم کے ساتھ لگتے ہیں تو پھر انسان کو کامیابی اور کامرانی کی منازل ملتی ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں موخر سمجھتا رہا وہ سب مقدم نکلا، یعنی وہ سب سے زیادہ مقدم نکلا، اور وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی. میں جو کچھ ریاضات و مجاہدات اور مسافرت میں ڈھونڈتا رہا میں نے دراصل اسی میں پایا. یعنی ماں کی خدمت، ماں کی فرمانبرداری اور ماں کی دعائیں تھیں جس نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر بھی پکار اٹھے کہ بایزید ہماری جماعت میں ایسے ہیں جیسے کہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل امی. دیگر سالکین کے میدان کی انتہا بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے میدان کی ابتدا ہے صاحب. تو ذرا سوچئے انتہا کیا ہوگی. ناظرین کرام، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کی قبیل میں اس مقام پر تشریف فرماتے جہاں مجاہدوں اور ریاضتوں میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا. عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حق پر ہونے کے باوجود بھی اسے نہ صرف معاف فرما دیتے بلکہ اس کے لیے تحائف کا بھی انتظام کرتے تھے صاحب. یہ ہے صوفیہ کا طریق، یعنی اپنے کردار کی چاشنی سے دوسروں کے دل کی کرواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا کرتے تھے. بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے کہ کوئی گناہ تمہیں اتنا ضرر نہیں پہنچاتا جتنا دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنا اور اسے کمتر سمجھنا. ذرا مقام اور مرتبہ دیکھیے صاحب، اور عاجزی کا عالم دیکھیے. یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ غنا اور توکل کی بھی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز تھے. فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ زندگی کو ایک دن کا سمجھے، ایک دن کا، اور کل کی فکر نہ کرے. آپ رحمۃ اللہ علیہ اس امام کے پیچھے نماز ادا
نہیں فرماتے تھے جس امام کا یقین اپنے رب پر متزلزل ہوا کرتا تھا۔ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہستی کا سرمایہ تھی۔ شریعت کی پابندی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود میں مکمل طور پہ بسی ہوئی تھی۔ صاحب کرامات ہونے کے باوجود بھی کرامات کو آشکار کرنے سے اعراض فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل سے یہ بھی بتلا دیا کہ صوفیہ کو ہونا کیسے چاہیے۔ ایک شخص حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آیا، بڑا کمال واقعہ ہے صاحب، کہ جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے قیام کے دوران میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کا مدینہ پاک سے عشق اور جن کا ادب بھی اس قدر باادب تھا کہ رہتی دنیا تک وہ عاشقوں کے لیے ایک استعارہ بن کر رہ گئے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ ذرا سوچئے کہ زیر آسماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے ہیں۔ یہ آپ کی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، بہت سی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی شخصیات کے اوپر پڑی ہوئی پرتوں کو آپ اتارتے چلے جائیے، ان کی شخصیت کھلتی چلی جاتی ہے۔ بہتر 100 سال طاعت بے ریا، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ریا کے بغیر کی ہوئی 1000 سال کی عبادت ایک طرف، اور کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں ایک لمحہ میسر آ جانا ایک طرف۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم کسی اللہ کے نیک بندے کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ اس جماعت کے جس مقدس ترین نام کو آج ہم زبان پر لائے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ استعارہ ہیں انسان کے لیے اللہ کے ساتھ ربط کا۔ سبحان اللہ۔ کہ اپنے آپ کو انسان پہچانتا کب ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو، اللہ تو تمہاری ذات میں موجود ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، سبحان اللہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پر فائز یہ شخص، یہ انسان ہماری زبانوں کو پاکیزہ بنا دیتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ابو یزید تیفور بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بستام کے رہنے والے تھے، اور بستام خراسان کے قرب و جوار میں نیشاپور کے راستے پر ایک قصبہ ہے۔ ان کے دادا شروسان جو تھے وہ مجوسی تھے۔ ٹھیک۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اب چونکہ وہ شعوری طور پر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ورثے میں نہیں۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں تو ایک بات یہ ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے مسلمان ہو گئے، اور فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اسی طرح سے ہم۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، کیا اچھی بات، کیا اچھی بات۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کی برکتیں، اس کی رحمتیں ان کی نظر میں تھیں۔ ان کی بنا پر ان کے 3 بیٹے تھے، آدم، تیفور اور عیسیٰ۔ اوکے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی اس انداز میں تربیت کی کہ ان میں سے ایک ایک شخص زہد میں، تقوی میں، پارسائی میں، خلق خدا کی خدمت میں، باہمی ہمدردی میں، انسانی اوصاف میں اور فرشتوں والے اوصاف میں ایک بلند مقام پر تھے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یا بستامی رحمۃ اللہ علیہ عیسیٰ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے بھائی کے نام پر رکھا تیفور۔ سلسلہ تیفوریہ جو آگے چل کر قادریہ کا سلسلہ بھی بنتا ہے وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ اب
ایک تو والد پارسا ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری خوش قسمتی حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ والدہ ماجدہ کیسی ملی۔ سبحان اللہ۔ جنید صاحب، بات ساری اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو بہتر ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ کیا اچھی بات، واہ واہ۔ اس نقطہ نظر کو رکھ کر ملت اسلامیہ کے جن خوش نصیب افراد نے اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دی اور ایسی عورتیں وجود میں آئیں کہ جنہوں نے عبد القادر جیلانی جیسا بھائی جنا، سبحان اللہ، جنہوں نے بایزید بستامی جیسا سبحان جنا، اللہ، جنہوں نے دنیا کو سلطان باہو جیسا دیا، سبحان جنہوں نے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے دینے۔ مطلب پروفیسر صاحب، میں قطع کلام کی معذرت، بہت سے لوگ جب بچوں کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا تو لوگ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، ہائے ہماری اولاد نے یہ کیا کر دیا، ہائے ہماری اولاد کو اچانک یہ کیا ہو گیا، ہائے ہماری اولاد جو اچانک یہ کیسے ڈسٹریکٹ ہو گئی۔ میں کہتا ہوں صاحب، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، حادثہ نہیں یہ ہوتا۔ پیچھے سے پلانٹیشن ہوتی ہے، ببول بوئیں گے تو پھر ببول کاٹنا پڑے گا نا آپ کو، بات یہ جی یہ وہ مقدس مائیں تھیں جنہوں نے تاریخ میں نام پایا ہے بغیر وضو کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ جی جی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ جب تک میرے شکم میں رہے میری کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی مشتبہ لقمہ میرے حلق سے اتر جاتا تو میرے شکم میں اتنی ہلچل مچا دیتے کہ جب تک میں اس کو ظاہر نہ کر دیتی آپ نہ آتے۔ تو پھر جب انہوں نے آپ کو تعلیم کے لیے بھیجا اور آپ نے روحانی طور پر تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے آپ نے علم لیا، لیکن ابو علی سندھی سے آپ نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا تو یہاں پر آپ کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب آپ سورہ لقمان کی اس آیہ کریمہ پر پہنچے کہ انشکر لی والدیک، اے بندے تو میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ آپ نے یہ آیہ کریمہ پڑھی، فارسی نسل تھے، آپ نے استاد سے اس کا ترجمہ پوچھا، استاد نے جب بتایا تو اسی وقت ذہن میں آ گیا کہ دو، ماں باپ اور اللہ۔ استاد سے کہا جی مجھے اجازت دیں میں جا رہا ہوں۔ استاد نے اجازت دی، اپنی ماں کے پاس آئے، اماں آج میں نے اللہ کے کلام میں یہ پڑھا ہے کہ شکر ادا کر ماں باپ کا اور والدین کا، اب یہ دو کی خدمت مجھ سے نہیں ہو سکتی، یا تو آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے آپ کے لیے رہوں، یا مجھے اللہ کے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں۔ تو ماں نے ان کے ارادوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹے جا، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے 30 برسوں میں 117 علماء سے جس انداز سے علم اور شریعت اور اخلاق اور وہ لیا، اور اس نے دنیا میں آج تک دھوم مچا رکھی۔ اچھا، اب آپ یہ بڑا ایک زبردست نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب، اور میں چاہتا ہوں اس عقدے کو ذرا سا کھولیے۔ پہنچنی وہیں پہ خاک تھی جہاں کا خمیر تھا، ہے نا، اور پر ماں ہی کے دعا کے لگنے تھے، لیکن ایک پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے گزارنا تھا۔ یہ جو 30 برس کی ریاضتیں، اور پھر اس میں ظاہر اساتذہ سے ملاقاتیں ہیں، ان سے فیضیاب ہونا ہے، وہ سب ایک طرف ہو گیا، اور ماں کی جو خدمت تھی وہ ایک طرف ہو گئی۔ یہ واقعہ کیا ہوا ذرا بتائیے۔ دیکھیے جنید صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہی سلسلہ ہے فیضان کا جو حضرت اویس کرنی سے شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ماں کی خدمت کے بدلے میں جو کچھ انہیں عطا ہوا اس کی اگلی صورت ہمیں حضرت بایزید بستامی میں ملتی ہے۔ واہ واہ۔ اب بے شمار احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی جب انسانی محبت کا پیمانہ بتانا چاہا انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اور یہ بھی انسان کو سمجھانے کے لیے، ہاں، روح زمین پر محبت کا سب سے بڑا استعارہ کیا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جی میں تم سے تمہاری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت، اور یہ بھی سمجھانے کے لیے وہ تو کتنا یہ پیار کرتا ہے، سمجھانے کے لیے اس کی کیا حدود ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بڑے صوفیاء ہمارے ہوئے ہیں، ہمارے اکابر صوفیاء، ابھی تذکرہ ہوا، ماں، اچھی ماں کے بغیر، صالح ماں کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ کسی بھی اولاد کے جسمانی تشکیل، اس کی ظاہری تشکیل اور اس کی باطنی تربیت میں کائنات میں اور کسی کا اتنا ہاتھ نہیں ہو سکتا جتنا ان کا ہے۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ تو بچے بچے کی زبان پر ہے کہ آپ قافلے میں جا رہے تھے، رستے میں ڈاکوؤں نے آ لیا،
اور وہاں یہ ہوا کہ ایک بچہ خود کہہ رہا ہے، اس سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس یہ دینار بندھے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا ضرورت یہ تھی کہ یہ میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ دیکھیے کہ کہتے تھے کہ جی جب ہمارے ہاں بچپن میں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو میری ماں مجھے کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کہتے ہیں بعد میں زندگی میں کتنی ہی دفعہ لذت اور سرشاری کی کیفیت میں مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کاش ہم آج اللہ کے مہمان ہوتے۔ ہائے ہائے ہائے۔ یہ تربیت کا وہ انداز ہے۔ اب میں حضرت بایزید بستامی کے سلسلے میں آپ کو صرف 2 منظر دکھاتا ہوں۔ ہاں بتائیے۔ ایک منظر یہ ہے کہ ایک شخص 30 سال تک عبادات، ریاضت اور تحصیل علم اور کشف ذات کے مراحل سے گزرتے جب واپس اپنے شہر میں لوٹتا ہے، یہی تو منظرنامہ سننا ہے۔ رات کا سماں ہے اور وہ اپنے دروازے کے سامنے آ کے، گھر کے دروازے کے سامنے رک جاتا ہے اور اسے اندر سے سسکیوں کے ساتھ یہ خود کلامی یا خدا کے حضور گڑ گڑاہٹ سنائی دیتی ہے کہ خاتون اندر بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میرے مسافر کو اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ بزرگوں کا دل اس سے خوش کر دینا۔ اب یہ سن 2 مصرے اگر اجازت دے دیں یہاں پہ منورانہ کے مجھے یاد آ گئے۔ یہ ایگزیکٹلی بالکل ایسا لگتا ہے کہ منورانہ نے تصویر کشی کی ہے کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی۔ تو ان پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، آہستہ سے دستک دیتے ہیں، ماں پوچھتی ہے کون؟ تو فرماتے ہیں تیرا مسافر۔ ہائے ہائے ہائے۔ ماں اٹھ کے دروازہ کھولتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، ماں دعائیں جاری ہو جاتی ہیں اس کی زبان سے، اور وہاں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس ایک لمحے میں مجھے احساس ہوا کہ یار وہ سب کچھ جو میں باہر ڈھونڈتا پھرتا تھا، جو میں عبادتوں میں اور ریاضتوں میں اور اولیاء کے ساتھ مصاحبوں میں تلاش کرتا تھا، وہ تو میرے گھر پڑا ہوا، جس کو میں نے موقوف جانا میرے لیے افضل۔ وہ اب ایک اور منظر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ منظر یہ ہے کہ سردیوں کی ٹھٹھرتی رات ہے، ایک بوڑھی عورت ایک کمرے میں چارپائی پہ سو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے کی یعنی حضرت بایزید بستامی کی چارپائی ہے۔ اللہ، رات کے کسی پہر ماں کروٹ لیتی ہے اور کہتی ہے پانی۔ بیٹے کی سعادت مندی ملاحظہ کریں، وہ اٹھتا ہے اور فوراً سراہی کی طرف دیکھتا ہے، سراہی خالی ہے۔ اسی سراسیمگی میں اور اسی پریشانی میں ادھر ادھر دیکھتا ہے کہیں پانی مل جائے، نہیں ملتا، گھر سے نکل جاتا ہے اسی حال میں، بستر سے نکلا ہے، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں، اور جاتا ہے اور پانی بھر کے لاتا ہے، ماں کے چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے ماں تو سو رہی ہیں۔ وہ سراہی اپنے ہاتھوں پہ لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، اور رات کے آخری پہر میں ماں ایک دفعہ پھر کروٹ بدلتی ہے اور دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے بیٹا کھڑا ہوا ہے سراہی بدست۔ تو ماں کہتی ہے بیٹے آپ نے یہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے یہ گمان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک اور کروٹ بدلیں اور میں پانی لیے موجود نہ ہوں۔ ایک واقعہ اور میں وہ جو دروازے کا جواب ہے، جی بس مختصر بتائیے۔ یعنی دروازے کا ماں رات کو لیٹے لیٹے اس عمر میں گھبراہٹ ہوئی اور کہا بیٹے آدھا دروازہ کھول دینا۔ ماں یہ کہہ کے سو گئی، بیٹا ساری رات جاگتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا سے پورا دروازہ کھول جائے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ لہٰذا وہ اس حفاظت میں بالکل ٹھیک۔ تو جی تو یہ جو ماں کا مقام و مرتبہ ہے نا، اس میں تو کوئی کلام کسی مذہب میں، کسی معاشرے میں اس پہ کوئی کلام نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ادا آپ بتا رہے ہیں نا،
یہ ادا ایگزیکٹلی وہ ادا ہے جو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا تھی. یعنی آپ سوچئے کہ وہ اپنے، چونکہ بات نکل آئی ہے ماں کی، تو مجھے اجازت دے دیجیے صرف مطلب چند سیکنڈز کی، کہ وہ اس طرح سے خدمت گزاری کیا کرتے تھے کہ جب ماں کے سامنے آتے تو غلاموں کی طرح ایسے سر جھکا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ان کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، نوالے اپنے ہاتھوں سے دیا کرتے تھے. کوئی حکم دیتی اور سن نہ پاتے تو ان کو ریپیٹ کرنے کو نہ کہتے کہ میری ماں کو تکلیف نہ ہو. بیوی سے پوچھتے کہ میری ماں نے کیا کہا. مقام کیا ملا کہ تلاوت مدینے میں کرتے تھے، سنی جو ہے جنت کے اندر جاتی. ایک واقعہ اور میں عرض کروں ماں کے مقام و مرتبہ کے متعلق، وہ واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ جی میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حج کروایا ہے. ہائے 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 ہائے، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس کے پیٹ میں تھے اور وہ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی اٹھی تھی، ابھی تو اس کا حق ادا نہیں ہوا. اب یہاں پہ ذرا مفتی صاحب ایک بات بتائیے. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے محفل کی اس وقت کیفیت کچھ اور ہے، پروفیسر صاحب کی بھی آنکھیں نم ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بھی آنکھیں نم ہیں، آپ کی بھی آنکھیں نم ہیں. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے رہتی دنیا تک ایکچولی یہ پیغام دے دیا کہ تمام تر ریاضت مجاہدے اپنی جگہ، وہ جو ماں کے قدموں کا لمس ہے، اس کا جو بوسہ ہے وہ اپنی جگہ ہے. اب ذرا یہ بتائیے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اس فیز سے، ان کے زہد و تقوی کے بارے میں بتائیے، ان کی عبادات کے بارے میں بتائیے، خشیت الہی کے بارے میں بتائیے، اور خاص طور پہ جو خلق خدا کا درد آپ کے سینے میں تھا وہ بتائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. زہد و تقوی بنیادی طور پہ نام ہے ایسی کیفیت کا کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے قریب جانے کی پابندی لگا دی ہے اس کے قریب نہیں جاتا. تو حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زہد و تقوی کے اس معیار پر تھے کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے سے ہڈیوں کی چڑچڑاہٹ کی آواز آتی تھی. اللہ تعالیٰ کے خوف ڈر کی وجہ سے اس کی طرف انہماک اتنا ہوتا تھا کہ سینے کی ہڈیوں سے آواز آیا کرتی تھی. ایک دن آپ نے کسی اپنے علاقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے کہ اپنی مساجد کے ائمہ سے ملنا بھی چاہیے، محبت بھی کرنی چاہیے، اچھی بات، کی ضروریات بھی پوری کرنی. اور علماء کی اب تکریم بھی بڑی کیا کرتے. جی بہت کرتے، بہت توقیر کیا. بہت کرتے. اس امام نے سوال کیا، جناب والا کام کوئی نہیں کرتے تو نظام زندگی کیسے چلتا؟ آپ نے فرمایا میں ابھی جواب دیتا ہوں. پھر نماز لوٹائی، پھر واپسی آئے تو کہنے لگے کیا ہوا، نماز کیوں لوٹائی؟ فرمانے لگے آپ کا اعتقاد مضبوط کرنے کے لیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی رزق دیتا ہے، اس لیے نماز دوبارہ پڑھی. سبحان. اور پھر آپ کی جو عبادات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف انہماک اور توجہ ہے. وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ مومن کے بارے میں مشکات شریف کی حدیث ہے، ابو امامہ باہلی اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامل مومن ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کو لذت دیتی. اگر اس نے صرف نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور اس کو لذت نہیں آئی تو فرمایا نماز ہوئی لیکن وہ خاص مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. واہ واہ واہ. اب امامہ باہلی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نماز پڑھتا ہے تو نماز لذت دیتی ہے. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ نے اس لذت کو محسوس نہیں کیا جو نماز دیتی تھی. تو نماز سے فوری باہر آئے. اللہ فرمایا میرے گھر کی ذرا چیکنگ کرو کوئی شے ایسی تو نہیں جو حصول لذت کے لیے مانے. تو دیکھا تو ایک خوشہ پڑا ہوا تھا تو فرمایا یہ تقسیم کر دو، انگور کا. اس کو تقسیم کر دیا. پھر نماز پڑھی تو فوری طور پہ وہی لذت آنی شروع ہوئی جو نماز میں آیا کرتی. جنید بھائی یہ ساری باتوں کی اصل ہے. اگر حرام تو بڑی دور کی بات، ممنوع شے یا شک والی شے پاس ہے تو نماز کی لذت نہیں ہے. یعنی پیرامیٹرز کیا ہیں تقوی کے، آپ یہ دیکھیے صاحب، اصل تو بات یہ ہے. اور لوگوں کے لیے اس میں گائیڈ لائن کیا ہے کہ اگر قریب پڑی ہوئی ہے ایسی شے جس میں شک شبہ ہے تو لذت نہیں آ رہی تو اندر حرام چلا گیا تو لذت کیسے آئے گی؟ اللہ اندر کی پاکیزگی کے لیے حرام سے بچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس.
اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے تو فرمایا حرام چھوڑ دے، اللہ تجھے عبادت کی لذت کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور پھر مخلوق کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، درد ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا تو جواب نہیں دیتے تھے، اچھا، اور کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے واہ، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سختی کا جواب نرمی سے دیتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک جگہ سے گزرے تو ایک لڑکا گانے باجے کے آلات اس کے پاس تھے، تو آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا تو اس نے وہی اٹھا کے سر پہ مار دیا، ہاں، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، خون بھی بہا، لیکن اس کا وہ آلات اس کے ٹوٹ گئے۔ آپ نے اگلے دن اس کو وہ سامان بھیجا اور ساتھ شیرینی بھیجی، یعنی تکلیف ان کو ہوئی، سر ان کا پھٹا، لیکن جو ہے خیال اس کا رکھا، خیال اس کا ہائے ہائے ہائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو آلات بھیجے، وہ صرف اس لیے تھا کہ تاکہ اس کے ساتھ اظہار محبت کی وجہ سے اس کی کیفیت بدل جائے۔ پھر جب بھیجا اور شیرینی بھیجی اور اپنے گھر کا رزق حلال بھیجا، اس نے اس کو کھایا تو اندر سے کیفیت بدل، اب وہ آلات جو ہیں وہ ایک طرف ہو گیا، پھر آپ کے قدموں میں آ گیا، پھر آپ پہ اپنی جان زندگی نثار کر اب تار جو ہے اللہ اس کے رسول کے عشق میں جڑ گئی۔ اور پھر آپ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں، بتائیے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استادوں میں کون کون شامل ہے، ہاں، تو فرمانے لگے ایک خاتون ہے، اچھا، ایک بڑھیا خاتون، ہاں، بڑا زبردست بات وہ ہے، بڑی کہا میں نے اس کو دیکھا تو وہ بڑے بوجھل قدموں سے چل رہی تھی، تو مجھے کہنے لگی بیٹا سامان اٹھا دو، تو فرمایا عبادتیں اور ریاضتیں اور مجاہدے کر کر کے جسم چور تھا، تو میں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کا سامان گھر ہی پہنچانا ہے نا، تو میں پہنچا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک شیر کو آواز دی تو وہ آ گیا، اس کو کہا یہ سامان رکھ دو، اس نے خاتون نے دیکھا، تو اس کے بعد وہ پوچھنے لگی کہ آپ جانتے ہیں میں جا کے کیا کہوں گی؟ کہا کیا کہیں گی؟ فرمایا میں جا کے یہ کہوں گی کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے، اور آپ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی، جبکہ اللہ نے اس کو تو ذمہ دار بنایا ہی نہیں تھا ہمارے سامان اٹھانے میں۔ اور اگر آپ یہ خواہش رکھیں گے کہ باہر جا کے یہ پتہ چلے کہ شیر آپ کی دسترس میں ہے، تو آپ چاہتے ہیں آپ کی کرامت کا اظہار ہو، تو یہ تو ویسے ہی خلاف اسلام۔ تو کہا اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس نفس کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خواہشات کو دبا کے رکھیں۔ واہ 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 واہ۔ پروفیسر صاحب، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا میں، اب ظاہر ہے مجھ جیسا کم علمی سوال کرے کہ مقام کیا، تو میں کیا بتلاؤں، جن کے لیے جنید بغدادی فرمائے، جیسے میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا بریک سے قبل، کہ جبرائیل امی کا جو مقام ملائکہ میں، وہ مقام آپ کا صوفیہ میں، ذرا مقام و مرتبے کو یہاں سے مطلب تھوڑا سا اس پہ گفتگو میں لے کے آئیے، پلس اکابرین امت نے جس انداز سے آپ کے مقام و مرتبے کا اعتراف کیا، وہ بھی بڑا کمال، بتائیے ذرا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی علم کے حصول کے ساتھ حکمت کی تلاش میں اتنا وقت گزارا ہو، اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ علم کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ عالم کا کوئی قدم غور و فکر کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے، اور آپ نے علم اور تقوی اور مجاہدہ اور ریاضت کی صورت میں ایک بات پائی کہ انسان والذین آمنوا اشد حبا للہ کی آخری منزل پا لے۔ کیا کہنے، اور وہ منزل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں ایسا فنا کر دے کہ اسے کسی بھی مقام پر اللہ کے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ سبحان اللہ۔ اس بنیاد پر اکابرین امت اس عظیم انسان کو خراج عقیدت جن الفاظ میں بیان کرتے تھے، ایک تو آپ نے حضرت، اور میں نے خانہ کعبہ پر نظر ڈالی تو مجھے وہ ایک کمرہ سا نظر آیا، اور میں نے کہا کہ ایسے پتھر تو میں نے کئی جگہ دیکھے۔ اس کے بعد جب دوسری بار گئے تو آپ کو خانہ کعبہ بھی نظر آیا اور اللہ کا دیدار بھی ہوا، اللہ کی تجلیات دیکھیں، اور سبحان اللہ، ان کو دیکھ کر پھر بھی آپ کا اطمینان نہیں ہوا، فرمانے لگے کہ یہاں تو دو ہی ہے، پتھر بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے اور اللہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب میں تیسری بار گیا
تو مجھے اللہ کی تجلیات کا ایسا جلوہ نظر آیا کہ اور اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی سبحان اللہ سبحان اس مقام پر جب میں گم ہوا تو غیب سے ایک ندا آئی کہ با یزید ابھی تجھے اپنی ذات کا ادراک ہے، تم نے ایمان کا حقیقی منظر نہیں پایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ الجنہ لا خطر عند اہل المحبہ، جنت اہل محبت کے نزدیک اس کا کوئی کھٹکا نہیں ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اہل المحبہ محجوبون بمحبتہم، اہل محبت تو وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے حجاب میں اپنے آپ کو گم کر لیتے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تصوف کا یہ بلند مقام اور آپ کا اکابرین امت کی نگاہوں میں اتنی عظمت ہے کہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فرد الفرید ہیں اپنے اثر میں۔ اللہ مفتی صاحب آخر میں اب آئیے ذرا آپ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال و نصیحتیں جب پڑھتے ہیں صاحب تو وہ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ صاحب آپ بس پڑھتے چلے جائیے اور ظاہر و باطن کو سنوارتے چلے جائیے، بہت اصلاحی آپ کے اقوال، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی ان کو اقوال زرعی کہتے ہی اسی لیے کہ سونے سے لکھے جانے، بالکل ایسا۔ آپ نے فرمایا انسان کو 4 چیزیں دوسروں سے بلند کرتی ہیں: علم، حلم، کرم اور خوش اخلاقی۔ علم ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے تو وہ علم کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک۔ حلم ہے، اچھا اخلاق ہے، کرم ہے، شفقت کرتا ہے تو یہ شے اس کو دوسروں کے اوپر ممتاز کر دیتے۔ پھر فرمایا کہ عمل کے بغیر جنت کی طلب کرنا یہ گناہ ہے۔ اس میں مشکات شریف کی ایک حدیث میں عرض کرنا چاہوں گا جو اس سے ملتی جلتی ہے، بلکہ یہ اس سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتاب الایمان کی حدیث مشکات کی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا عمل پیچھے کر دے کسی کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ جس مرضی باپ کا بیٹا ہے اگر عمل کر کے کوئی نہیں گیا تو آگے نہیں جا سکتا، آگے وہی جائے گا جس کے پاس اعمال صالحہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر تم خود کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ لوگ تمہیں ایسا جانیں تو فرمایا پھر اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ ویسے کام کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کام اپنی مرضی کے کرو اور لوگوں کے بارے میں خوش اعتقادی رکھو کہ وہ تمہیں اچھا جانیں گے۔ اگر اچھا بننا چاہتے ہو تو اچھے کام کرو تاکہ لوگ تمہیں اچھا جانیں۔ پھر فرمایا اپنے اندر 3 کوالٹیاں پیدا کر لو۔ نمبر 1 فرمایا سخاوت کا دریا بن جاؤ، اور نمبر 2 سورج کی طرح روشنی دینے والے بن جاؤ، اور فرمایا زمین کی طرح نرم بن جاؤ کہ زمین سب کے لیے بچھی ہوئی ہے، کوئی اپنا آئے کوئی بیگانہ آئے تم سے فیض لے کے جائے ویسے نہ جائے۔ یہ وہ انتہا درجے کی بات ہے جس کو دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں بھی لکھا۔ پھر ایک اور بڑا آخری نقطہ جو ہمارے ملک پاکستان کی بنیاد کے اندر شامل ہے، وہ کیا؟ فرمایا اپنے مریدوں کو سمجھایا کرتے تھے اقوال زرعی میں کہ جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ اجڑ جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان بن عفان کو حبشہ کی طرف بھیجا تو ایک جملہ فرمایا، فرمایا وہاں چلے جاؤ ہی ارض القدس، وہ پاک سرزمین ہے۔ عرض کی حضور وہاں کا تو حاکم عیسائی ہے، فرمایا لیکن عدل و انصاف کرتا، عدل و انصاف کرتا، کیا اچھی بات ہے۔ اگر عدل و انصاف کسی مملکت میں ہے حاکم کافر بھی ہوگا تو وہ پاک سرزمین ہے۔ وہ مولا علی کا قول ہے نا صاحب، ختم ہو گئی نا بات، اس پہ دوسری بات ہی نہیں ہے کہ کفر کا نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔